الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے اس درس میں ہم انشاءاللہ ایک ایسی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر دنیا کا ہر انسان یقین رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو یا کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والا ہو۔ ہر انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے اور وہ حقیقت ہے موت۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کا انکار کر سکے۔ موت کا انکار ایسا ہی ہے جیسے دن کے وقت کوئی سورج کا انکار کر دے۔ قرآن مجید نے بھی اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، زمین پر جو کوئی بھی ہے اس نے فنا ہونا ہے۔ تو فنا یا موت جو بھی آپ کہہ لیں، یہ تو ہر انسان پر آنی ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے نا، تو وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں نے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور اصل میں یہی بات ہے جو غور کرنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں دنیا سے جانے کے لیے آئے۔ اس کو اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے، ہم ہمیشہ جینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں اربوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن کوئی بھی باقی نہ رہا، ہر ایک اپنے وقت پر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ موت تو ہر ایک کو آتی ہے اور کبھی نہ کبھی آ ہی جاتی ہے۔ یہ ہے کہ کوئی زیادہ جیتا ہے، کوئی کم جیتا ہے، لیکن بہرحال انسان دنیا سے چلا ہی جاتا ہے۔ اور اسی بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ جو حقیقت ہے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں، جس کو مانتے ہیں، لیکن اس کے طرف توجہ نہیں کرتے، اس کو محسوس نہیں کرتے، اور اس حقیقت کے نتائج کیا ہیں اس کے بارے میں کبھی غور نہیں کرتے۔ ہمارے اس آج کے درس میں ہم اسی کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد کیا ہونا ہے، موت کے بعد کے کیا معاملات ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں حساس رہنا چاہیے۔ تو بہرحال اب معاملہ تو یہ ہے کہ ہر انسان اس بات پر یقین تو رکھتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، کبھی نہ کبھی ہمیں موت آ ہی جائے گی۔ لیکن جب ہم انسانوں کی جینے کا انداز دیکھتے ہیں، ان کا رویہ دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے گویا جیسے انسان کو مرنا ہی نہیں۔ ہر انسان کی زندگی ہم دیکھیں، مطلب سب کی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں ایسے انسان ایسے ہی ہیں کہ اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی گویا کہ پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں، مجھے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ کیوں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ انسان کیا کرتا ہے، جب وہ سوچتا ہے تو اسی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، جب وہ کوئی پلاننگ کرتا ہے، کوئی منصوبہ بناتا ہے، اسی دنیا کے بارے میں بناتا ہے۔ وہ جتنی کوشش کرتا ہے، جتنی جد و جہد کرتا ہے، وہ سب کی سب اسی دنیا کے لیے کرتا ہے۔ اس کا سارا غور و فکر، اس کی سوچ، اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کی لگن، جد و جہد، یہ سب کچھ اسی دنیا کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہے۔ تو اس کا یہ عمل، یہ رویہ یہ ظاہر کرتا ہے جیسے اسے مرنا ہی نہیں ہے، جیسے اسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اسی لیے تو وہ سب کچھ یہیں کے لیے کر رہا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے، اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ تو عارضی ہے، یہ ایک دن فنا ہونے والی ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد بھی کچھ ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اچھی تعلیم حاصل کر لوں تاکہ مجھے اچھی جاب مل جائے، اور اچھی جاب مل جائے گی تو اچھی آمدنی ہوگی، اور میں ایک اچھی زندگی گزار سکوں گا۔ تو انسان پہلے اچھا پڑھنے کی، اچھی ڈگری حاصل کرنے کی، اچھی پوزیشنز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اچھی جاب مل جائے، پھر ان کی بنیاد پر اچھی جابز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی میں اپنی کامیابی دیکھتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کا ایک عرصہ اسی مقصد کو حاصل کرنے میں گزار دیتا ہے۔
اور دوسری طرف توجہ بھی نہیں کرتا. یہ سب کچھ کرنا غلط نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، عین فطرت کے مطابق ہے. جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ ایک دوسری بات ہے کہ وہ دوسری طرف توجہ بھی نہیں کرتا. اس کی ساری سوچ و فکر، کوشش، محنت صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ میں کسی طرح دنیا میں کامیاب ہو جاؤں. کوئی چاہتا ہے کہ میں اچھا بنگلہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھے گھر کے ساتھ ساتھ اچھی گاڑیاں ہوں، کوئی چاہتا ہے کہ میرا لائف اسٹائل ایسا ہو، کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے. کوئی 10,000 کما رہا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے میں 15 کمانے لگ جاؤں، کوئی 15 کماتا ہے تو سوچتا ہے 20 کمانے لگ جاؤں، کوئی 20 کماتا ہے تو سوچتا ہے میں 30، 30 کے بعد 40، پھر 50، پھر 60. وہ مزید آگے سے آگے، آگے سے آگے، دنیا میں ہی آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اسی کے لیے ساری محنت جدوجہد کرتا رہتا ہے. اور کبھی ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے ٹھہر کے یہ سوچتا نہیں ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اور جو کچھ کامیابیاں میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ حاصل ہو بھی جائیں، جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل بھی جائے. مثلا اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس اچھا بنگلہ ہو، اچھی کار ہو، اچھا لائف اسٹائل ہو، یہ سب کچھ مل بھی جائے تو یہ کب تک رہے گا؟ میں نے وہ سب کچھ پا لیا، فرض کرے ایک انسان وہ سب کچھ پا لیا جو مجھے چاہیے تھا، وہ سب کچھ، یہ سب کچھ ملنے کے بعد یہ سب کچھ کب تک رہے گا؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50، 60، 70، اس کے بعد کیا؟ تو انسان کا یہ جو رویہ ہے یہ بتاتا ہے کہ جیسے اسے مرنا ہی نہیں، جیسے اس کو ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے، وہ کبھی یہاں سے جانے والا ہی نہیں. تو یہ وہ بات ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ انسان دنیا میں جتنا جی لے، جتنی چاہے کامیابیاں حاصل کر لے، جو کچھ چاہتا ہے بھلے وہ سب کچھ ہی کیوں نہ پالے، لیکن ایک دن یہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور ایک دن وہ خالی ہاتھ، جیسے وہ خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا ویسے ہی خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے گا. تو انسان کے لیے عقل مندی اس میں ہے کہ وہ اس بارے میں سوچے، دنیا کی اس بھاگ دوڑ میں، اس جد و جہد اور اس کوشش میں، اس کامیابی پانے کے چکر میں وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرے، اس سے غافل نہ ہو، یعنی موت سے غافل نہ ہو، موت کو نظر انداز نہ کرے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر سوچے کہ میں دنیا میں سب کچھ پا بھی لوں لیکن مجھے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. تو مجھے جہاں جانا ہے، یہاں سے مرنے کے بعد جہاں جانا ہے، تو میں کچھ وہاں کی بھی تیاری کر لوں. کیونکہ اگر وہ مومن ہے، کوئی ایمان والا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، ہمیں ہمارے بارے میں جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اگر کوئی شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے نا کہ جو کچھ مرنے کے بعد میرے ساتھ ہونا ہے میں کچھ اس کے لیے بھی تیاری کر لوں. اور وہی اصل میں ہماری زندگی میں آنے کا مقصد ہے، اور اصل میں وہی کامیابی ہے. کامیاب وہی ہے جو مرنے کے بعد خدا کے حضور کامیاب ہو جائے، کامیاب وہی ہے جو جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائے، کامیاب وہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ورنہ اس کے علاوہ دنیا میں انسان جتنی چاہے کامیابی حاصل کر لے، لیکن اگر قیامت کے دن اسے جہنم میں جانے کا حکم سنا دیا گیا تو وہ سب کچھ پانے کے بعد بھی ناکامیاب کا ناکامیابی رہا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد اصل آخرت ہی ہے. ہمیں دنیا کی بھاگ دوڑ اور دنیا کی کامیابیاں حاصل کرنے کے اس مصروفیات میں، ان معاملات میں آخرت کی کامیابی کو ہرگز نہیں بلانا چاہیے، اور ہر وقت اس بات کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں نے ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد اپنے پروردگار کو منہ دکھانا ہے. تو میں زندگی ایسی گزاروں کہ خدا کے حضور سے میں انعام و اکرام کا مستحق قرار پاؤں، نہ کہ اس کی سزا اور عذاب کا مستحق قرار پاؤں. ایک بات اور ہے جو غور طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلے موت تو آنی ہے لیکن ابھی بہت وقت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی باپ، ہمارے والد بھی زندہ ہیں، دادا بھی زندہ ہیں، تو ہمارا نمبر تو ابھی بہت دور ہے. تو ہمیں اس حقیقت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے، یعنی پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بچہ، یعنی پھر ہم آئیں گے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. کتنے ہی ایسے پوتے ہیں جو دادا کی موجودگی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے ہی ایسی اولاد اپنے ماں باپ کی موجودگی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. ماں باپ زندہ ہیں، اولاد چلی گئی. تو انسان کو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ میرے پاس ابھی وقت ہے. جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی جوانی کی عمر میں یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو میری زندگی بہت باقی ہے، وہ اصل میں ایک دھوکے میں مبتلا ہے. نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ جو نوجوانی کی عمر میں ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اچانک کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کتنے لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو موت اس طرح یہ ایک حقیقت ہے
کہ موت آنی ہے، ایسے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ کب آنی ہے ہمیں اس کا نہیں پتہ، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ کب کون دنیا سے چلا جائے گا، مجھے کب تک میں کب تک دنیا میں رہوں گا اور میں کب دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ انسان کوئی بھی انسان نہیں جانتا۔ لہذا عقل مندی اس میں ہے کہ ہر انسان اپنی موت کے لیے ہر وقت تیار رہے، وہ اس بات پر تکیہ لگائے نہ بیٹھا رہے، وہ اس بات پر تکیہ لگائے نہ بیٹھا رہے کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بڑھاپا آنا ہے، جب بڑھاپا آئے گا تب دیکھ لیں گے، اس وقت بن جائیں گے نمازی، اس وقت توبہ کر لیں گے۔ یہ دھوکہ ہے، انسان کو اس دھوکے سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت بچپن میں آ جاتی ہے، دودھ پیتا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ہنستا کھلتا چھوٹا سا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اسکول کالج میں جانے والا پڑھنے والا نوجوان، تعلیم حاصل کرنے والا نوجوان اچانک دنیا سے چلا جاتا ہے، نئی نئی شادی کیا ہوا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اتنی ایسے لوگ ہیں کسی بھی وقت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس حقیقت کو بھی ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ موت، جس طرح موت حق ہے، اسی طرح موت کا کبھی بھی آ جانا، اچانک آ جانا بھی حق ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی سوچ کے ساتھ اور اسی انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سرخروئی عطا فرمائے۔